السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان پارٹ نمبر 11 یعنی 11۔ جنت میں کس طرح کے لوگ داخل ہوں گے، اس کی کیا کوالٹی ہوگی، کیا اس کے اعمال ہوں گے۔ تو کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اعمال ہیں جس کا ذکر حدیث یا قرآن میں آیا ہوا ہے۔ لیکن پہلی بات یاد رکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان موحد ہو، یعنی توحید پر ہو، مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جو انسان شرک اکبر کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی بات، بیسک بات یہی ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت وہ توحید پر ہو، شرک اکبر کا ارتکاب نہ کرے، شرک سے دور، کفر سے دور، قرآن و حدیث پر عمل کرے، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایسا ہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، کون ہے جو انکار کر دیا یا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے کچھ کوالٹی، کچھ خاص باتیں دیکھیں کہ جنتی کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہے یا کس طرح کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم شروعات کرتے ہیں غریبوں سے۔ جنت میں ایک بڑی تعداد غریبوں اور مسکینوں کی ہوگی، بلکہ امیر اور غریب کو اگر دیکھیں تو غریب، مسکین، فقیر جنت میں زیادہ ہوں گے، مالدار سے زیادہ غریب اور فقیر جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو غریب جنت میں زیادہ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ غریب ہیں، عورت ہو مرد، وہ پریشان نہ ہو۔ میری آواز جن کانوں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ غریب ہیں، اگر آپ مسکین ہیں تو اللہ کے واسطے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، کیونکہ غریبوں کی ہی، آپ جیسے لوگوں کی ہی تعداد جنت کے اندر زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رہے کہ عمل ضروری ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک ہندو بھی غریب ہوتا ہے، ایک کافر بھی غریب ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جسے میں نے شروع میں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا، شرک نہ کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اگرچہ بہت غریب ہیں، مسکین ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کی تعداد جنت کے اندر زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ ایک اور خوشخبری ہے غریب لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ مالداروں سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ پہلے جنت میں غریب جائیں گے، وہ بھی کتنا پہلے؟ تقریباً 500 سال پہلے۔ 500 سال پہلے، 500 ایئرس، 500 سال پہلے غریب پہلے جنت میں جائیں گے، مالدار بعد میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو اگرچہ دنیا میں آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، پر اس کے لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں خوش کرے گا، 500 سال پہلے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ علماء نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہے کہ غریب پہلے کیوں جائیں گے جنت میں۔ ایک تو یہ وجہ اللہ عالم، لیکن حکمت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ نے غریب بنایا ان کو، دنیا میں مسکین ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پہلے داخل کرے گا تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ ایک وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوگی کہ چونکہ جو مالدار ہیں، اللہ نے پیسے زیادہ دیے تو ان کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے دیا تو اس پیسے کو کہاں خرچ کیا، کس طرح سے خرچ کیا، تو اس کو وقت لگے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پیسے، اس کو نعمت بھی کم ملی، پیسے بھی کم ملے، اس کا حساب جلدی ہوگا،
اور جلدی جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کس طرح کے لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے؟ ایسے لوگ جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں. فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 6 رکعت سنت، 6 رکعت پہلے 2 رکعت کر کے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ. یہ 5 رکعت ٹوٹل سنت مؤکدہ ہے. تو جو انسان پابندی سے اس کو ادا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح صلہ رحمی کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا. صلہ رحمی میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، کہ انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی رشتے کو نبھائے، ماں باپ کی خدمت کرے. ایک گلاس پانی بھی آپ پلا دیں ماں باپ کو، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ ماں باپ کے کپڑے دھوئیں، آپ ماں باپ کے سامنے کھانا پیش کریں، آپ ماں باپ کے لیے بستر لگائیں، ماں باپ کے لیے کپڑے دھوئیں، ماں باپ کو پیسے دیں، ان کا علاج کرائیں، ان کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کر کے بات کریں، نرمی سے بات. یہ سب صلہ رحمی ہے. اگر آپ دور ہیں تو فون بھی کرتے رہیں، یہ صلہ رحمی ہے. ان کی بات مانیں. ماں باپ کے بعد بھائی بہن، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیاں، یہ سب جو خاص رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے. اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی سخت وعید ہے. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ بھائی سے بات بند، بہن سے بات بند، پھوپھی سے بات بند. نہیں، جنت میں جانا آپ کو صلہ رحمی کرنی پڑے گی، یعنی رشتہ داری کو نبھانا ہوگا. سب سے تعلقات آپ بنا کر کے رکھیں. سب سے مطلب جو خاص آپ کے رشتہ دار ہیں وہ خواتین ہیں، خواتین کے بیچ میں رشتہ داری بنائیں. مرد ہے تو مرد حضرات اپنے میں رشتہ داری بنا کے رکھیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داروں میں کزن بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، تو ایک لڑکی کزن بہن سے، ایک لڑکی کزن بھائی سے رشتہ بنائے. نہیں، وہ تو حرام ہے نا. تو غیر محرم سے تو ہمیشہ دور رہنا ہے. جو محرم ہیں ان سے رشتہ داری بنائیے. لیکن جو لڑکیاں عورتیں ہیں تو غیر محرم بھی ہونا ضروری نہیں. لیکن لڑکا لڑکی کا جب معاملہ آئے گا، عورت اور مرد کا معاملہ آئے گا، تو پھر محرم غیر محرم کا لحاظ کرنا ضروری ہے. غیر محرم سے ہمیشہ دور رہنا ہے. بلکہ اگر تعلقات بنائیں گے غیر محرم سے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو رشتہ داری کو نبھانا ضروری. اسی طرح کس طرح کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس کا ذکر حدیث میں اچھے اخلاق والے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، تہجد گزار ہوگا، اور کثرت سے نفلی روزہ رکھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح صدقہ کرنے والے بھی جنت میں داخل ہوں گے. صدقہ کا ذکر آپ نے سنا، تفسیر تقریباً اکثر پاروں، بلکہ ہر پاروں میں، ہر صورتوں میں، تقریباً اکثر صورتوں میں صدقہ کا ذکر اللہ نے کیا کہ صدقہ کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ. بہت ساری حدیثوں میں بھی صدقہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو جہنم سے بچنا تو ایک کھجور ہی ہو وہ بھی صدقہ کر دو، اس کے ذریعے بھی تم بچ سکتے ہو جہنم سے. اگر کسی کے پاس نہیں، کم ہے تو کم ہی کرے. اسی طرح آپ نے سنا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ جس کا نام باب الصدقہ ہوگا، صدقہ کا گیٹ. اللہ اکبر. صدقہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. آپ پیسے خرچ کر دیں، غریبوں میں پیسے بانٹیں، انہیں کھانا کھلائیں. اچھا، کھانا کھلانے کا بھی الگ سے حدیث میں ذکر ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے غریبوں کو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. صدقہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن شریف خرید کر کے آپ بٹوا دیں، گھر گھر، مسجد میں، مدرسوں میں. حدیث کی کتابیں خرید کر کے آپ بٹوا دیں مدرسوں میں، گھر گھر میں. توحید کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. اسی طرح صدقہ خیرات میں یہ بھی ہو سکتا ہے صدقہ جاری آپ کے لیے. کوئی غریب ہیں کسی علاقے میں، گاؤں دیہات میں عام طور پہ غریب ہوتے ہیں، کسی کا نل لگوا دیا آپ، کسی کا باتھ روم بنوا دیا آپ. بہت زیادہ اس میں پیسے نہیں لگتے. ایک بار نل لگا دیں، لوگ ہمیشہ پانی پئیں گے، کپڑے دھوئیں گے، نہائیں گے، غسل، کتنا ثواب ملے گا. کسی کا باتھ روم بنوا دیے، کسی کا گھر بنوا، جس کو اللہ نے دیا ہے، کسی اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، یا کوئی بیوہ ہے اس کا علاج کرا دینا، کوئی یتیم ہے اس کی کفالت لے لینا، اس کی تعلیم کا انتظام کر دینا، پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنا. کوئی بچہ غریب ہے اس کی فیس کا آپ انتظام کریں، اس کی فیس بھر دیں چپ چاپ. ضروری نہیں کہ آپ اعلان کر سکو پتہ چلے، چپ چاپ کسی کی فیس بھر دیں، کسی غریب بچے کی، تاکہ پڑھ سکے. بیوہ اس کو راشن پہنچائے چپ چاپ. تو اس طرح سے جو بھی آپ کے سماج میں، سوسائٹی میں جو جس طرح کا جو اللہ کے راہ میں انسان خرچ کر سکتا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح جو انسان خوشی کے ساتھ اسلام پر عمل کرتا ہے، دل سے، شوق سے، اور یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. سنا ابی داؤد کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
یہ دعا پڑھے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی دل سے انسان کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، میں راضی ہوں اسلام کو اپنا سچا دھرم مان کر، اسلام صحیح دھرم ہے، خوشی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، پیغمبر ہے، ہم دل سے اس کا اقرار کر رہے ہیں اور دل سے خوشی کے ساتھ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، زبردستی نہیں عمل کر رہے ہیں ہم، یا کراہتے ہوئے ایسا نہیں کہ عمل کر رہے ہیں، لوگ کیا کہے گا عمل نہیں کریں، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کیا سمجھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے کوئی کیا، نہیں، استغفر، اس کو خوشی نہیں کہتے، آپ خوشی سے نماز پڑھیے، خوشی سے روزے رکھے، دل سے شوق سے محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی نے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کی، ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی کی اہمیت اور عورتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جس نے 2 بیٹی کی پرورش کر دی، پڑھایا لکھایا بڑا کیا، تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وضو کے بعد جس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، جب بھی آپ وضو کریں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، ہاں جو ممنوع وقت ہے اس میں نہیں، ممنوع وقت چھوڑ کر کے، تو اس سے بھی انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، کوئی خاص عمل جو بہت پسندیدہ تمہارے نزدیک ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت خاص تو نہیں، لیکن ایک کام ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں پوری پابندی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، سبحان اللہ، اس عمل کی وجہ سے جنت کی میں چلنے کی آواز سنی۔ کون چل رہے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا تھے وہ؟ صحابی تھے، مؤذن تھے، اذان دیتے تھے۔ آج دیکھیے انڈیا پاکستان کے اندر مؤذن کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ مؤذن کا بہت اونچا مقام ہے، اذان دینے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر سب کو پتہ چل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ کام چھوڑ کر کے سب مؤذن کا کام کرنا شروع کر دیں گے، اذان دینا شروع کریں گے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ امام نہیں تھے، یہ بہت کچھ نہیں کرتے تھے، مؤذن تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلنے کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی، سبحان اللہ۔ اس طرح خواتین کے لیے اسپیشل حدیث ہے، حالانکہ اب تک جتنی باتیں گزری وہ خواتین پہ فٹ آتی ہیں، اس میں وہ داخل مستحق ہے، لیکن اسپیشل حدیث بھی دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، نمبر 1، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی عزت و آبرو کو بچا کر رکھے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو سکتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے خواتین کے لیے۔ دیکھیے شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، شوہر کی فرما بردار بھی ہو تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو چھوٹے میں ہی بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں، یا وہ لڑکا یا لڑکیاں جس کو بچپن میں مار دیا جاتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو دیکھیے آج، استغفر اللہ، اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ لڑکیوں کو پیٹ میں ہی مار ڈالتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مار دیتے ہیں۔ تو جن بچیوں کو یا بچوں کو مار دیا جاتا ہے یا خود سے انتقال کر جاتے ہیں، ایسے بچے اور ایسے بچیاں بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے دنیا سے مار کے ہٹا دیا ہے، لیکن وہ لوگ جنت میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مجاہدین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، شہداء، شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، یہ سب بھی جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں میں آج کے درس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اخلاق، اچھے اخلاق اور تقوی۔ تقوی اور اچھے اخلاق، اس 2 عمل کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگا، تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا منہ، ہماری زبان، منہ، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو لوگ غلط کام کرتے، عورت ہو یا مرد ہو، شادی سے پہلے شادی کے بعد جو زنا کرتے دیکھ لیں، یہ زنا، شرمگاہ کی بات نہ کرنا، یہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔